بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 96۔ آغاز کرتے سورہ آل عمران کی آیات 1 سے۔ اس میں کچھ مسائل، سوالات اور موضوعات ہیں جن کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ نمبر 1، سورہ آل عمران کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام سورہ آل عمران کیوں رکھا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ نمبر 2، اس سورت کا زمانہ نزول، کس زمانے میں اور کہاں یہ سورت نازل ہوئی؟ مکے میں یا مدینے میں؟ مدینے کے ابتدائی دور میں یا آخری دور میں؟ یا کچھ ابتدائی دور میں اور کچھ آخری دور میں؟ یہ پڑھیں گے۔ اور اس کا شان نزول، تاریخی پس منظر، جب یہ سورت نازل ہوا ہو رہا تھا اس وقت مدینے میں کیسے حالات، اسلامی جماعت کن حالات سے گزر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ مدینے میں جو دوسرے لوگ رہتے تھے ان کا مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کس طرح تھے، کیا مسائل تھے، وہ ہم جانیں گے۔ اور اسی طرح جو اہم موضوعات اس صورت میں بیان ہوئے ان کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد پہلی آیات، حروف مقطعات، الف لام میم، جس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں اس پر تفصیل سے بات کی، پھر سے مختصر اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد آیات نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کی دو اہم صفات، الحی اور القیوم کا ذکر۔ یہ دو صفات قرآن میں بار بار بیان ہوتے، کیوں، حکمت کیا ہے، اور ان صفات کا معنی، مفہوم، حقیقت کیا ہے، اور اس پر بات کریں گے کہ اس کے اسرار اور رموز کیا ہے، اس میں کون سی چیزیں، کون سے راز پوشیدہ ہے، اور مقتصدیات کیا ہے، تقاضے کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد آیات نمبر 3 کو پڑھیں گے، جس میں قرآن مجید کے نزول کا مقصد کو بتائے گے۔ بہت سارے مقاصد، ایک اہم مقصد وہ اس آیات میں بیان ہوا ہے قرآن کا، تو یہ ہمارے موضوعات ہوں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں آل عمران، وجہ، نام کی وجہ، یعنی وہ سورت جس میں عمران کا جو آل ہے اس کا تذکرہ ہے۔ آل عمران، جس طرح آل عمران اور آل فرعون، اس آل یعقوب، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے عمران کا خاندان، کیا، عمران کا کنبہ، عمران کا خاندان، اس کی کمیونٹی، اس کا اہل بیت۔ ایک معنی اس کے پیروکار، اس کے فالوور، اس کی جماعت۔ آل فرعون، فرعون کی جماعت، فرعون کے فالوور، خاندان نہیں، اس میں خاندان بھی ہے، اس کے فالوور۔ آل محمد، اس کا کنبہ، اس کا خاندان، اس کے گھر والے، اس کے پیروکار، اس سے قریب تر لوگ، یہ سب اس میں معنی میں آتے۔ تو چونکہ اس صورت میں آل عمران پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، خصوصاً بی بی مریم اور اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر بی بی مریم کی والدہ محترمہ، ان کا تو تذکرہ ہے نا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ جب بھی وہ آیاتیں آئیں گے تو اس کو ہم فوکس کریں گے، کیونکہ اس سورت کا نام جب سورہ آل عمران ہے نا تو وجہ ضرور، پھر وہاں بی بی مریم کی تفصیلات، اس کی تاریخ، پھر اس کی پیدائش، پھر خانقاہ میں جا کر اس کی ماں نے جو ہے نا جو منت مانی تھی، وہاں خانقاہ میں حالات زندگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، بڑے مسائل ہیں نا، ان سب پر پھر ہم تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد آتے زمانہ نزول کی طرف۔ یہ سارا بتائیں گے، اس میں سارا بتائیں گے کہ یہ عمران کون تھا، بی بی مریم، اس کی والدہ، انشاءاللہ جب آیات 35 پر پہنچیں گے پھر وہاں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اچھا، آپ نے سوال کیا،
تو ادھر پھر آئے گا وہ، چونکہ اس کا ذکر ہے. اس میں صرف اتنا بتایا کہ عمران کا، آل عمران کا اس میں تذکرہ ہے، اور آل عمران کا کنبے کا، تو ہم ہائی لائٹ اس کو کریں گے زیادہ سے، عمران کی بجائے ہم آل عمران کو، کیونکہ اس صورت کا نام عمران نہیں ہے، کیا ہے؟ آل عمران ہے. تو ہم توجہ کس طرف دیں گے؟ آل عمران کی طرف دیں گے. خصوصاً اس میں دو بڑے کردار ہیں، بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ہم پھر تفصیل کے ساتھ. عمران ثانی، وہ عمران ثانی کون ہے؟ پھر آل عمران، یہ بھی وہ اس میں گفتگو کریں گے، اس میں گفتگو کریں گے، لیکن زیادہ فوکس ہم آل عمران کو کریں گے. تو زمانہ نزول غزوہ بدر کے فوراً بعد جب مسلمانوں نے طاقت پکڑی، تو وہاں جو غیر یہودی رہتے تھے، منافقین تھے، اور اہل کتاب رہتے تھے، عرب کے مشرک رہتے تھے، ان کا رویہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ طاقتور کے ساتھ کمزور کا رویہ کچھ اور ہوتا. اب انہوں نے اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کی. یار اسلام تو آگے بڑھ رہا ہے، اسلام تو ترقی کر رہا ہے، اور اسلام کو تو فتح حاصل ہوئی. سب سے جو بڑی طاقت ہے جزیرۃ العرب میں وہ تھا قریش مکہ، ان کو تو شکست فاش ہوئی. اب ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرنا. پھر اس کے بعد غزوہ احد میں ایک ٹیکنیکل غلطی ہوئی، کچھ منافقین کا بھی اس میں آتما، خود مسلمانوں سے بھی. تو اس میں پھر بظاہر مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی نا. جب فتح نہیں ہوئی، اب ان کا رویہ پھر چینج ہو گیا. جب مسلمان طاقتور تھے، ان کا رویہ ان کے ساتھ ایک تھا. جب غزوہ احد میں وہ طاقت نہیں رہی، وہ فتح حاصل نہیں ہوئی، ان کا رویہ بدل گیا. پھر اسی طرح 9 ہجری عیسائی یمن سے آگے نجران کا وفد، ان کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پھر ایک ڈیبیٹ، ایک مباحثہ ہے، ایک مباحلہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی اس میں ہم بیان کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دعوت دی قرآن کے حوالے سے، یہ سارا کچھ آپ کو سورہ آل عمران ملیں گے، اور ان کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے. زیادہ تر اس صورت میں اگر آپ سورہ بقرہ میں جائیں تو ادھر ایمانیات پر زیادہ بات ہے، اور سورہ آل عمران میں اسلام پر بھی بڑا بات ہے. ادھر اگر آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں زیادہ یہودیوں کو جو ہے نا فوکس کیا گیا تھا، یہودیوں کو، بنی اسرائیل، اور اس میں عیسائیوں کو زیادہ فوکس کیا گیا. اس صورت اس میں آپ عیسائیت کو، عیسائی رویے کو سمجھیں گے اس زمانے سے. اس میں آپ نے یہودیت کو سمجھا، یہودی رویوں کو سمجھا، تو اس میں آپ کس رویوں کو سمجھیں گے؟ عیسائیت کا. اور آج بھی جو بڑا مذہب ہے نا دنیا میں وہ عیسائیت، اور اگر ہم عیسائیت کو نہیں سمجھیں گے دنیا میں، ویسے دنیاوی طاقت کے اعتبار سے بھی عیسائی بہت آگے، کثرت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کو جاننا، ان کے رویوں کو، عقائد کو ہم نے سمجھنا ہے. پھر ان کے عقائد سے ہم کس قدر متاثر ہوئے، ان کے عقائد نے ہم کو کتنا متاثر کیا، یہودیوں کے عقائد نے کتنا متاثر کیا، وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. ہم یہ آل عمران میں پڑھیں گے کہ ان کے عقائد نے ہم کو کتنا متاثر کیا، ہم نے ان سے کتنا تاثر لیا. کیا وہ واقعی وہ جو عقائد ہمارے ہیں آج وہ عیسائی عقائد ہے یا وہ اسلامی عقائد؟ اس پر بھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اب آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا. تمام سورتوں کی سوائے سورہ توبہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں آپ کو کہا کہ ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، لیکن سورہ توبہ میں نہیں ہے. ایسا کیوں؟ تو تفصیل تو آپ ادھر جانیں گے. مختصر نہیں ہے کہ یہ جو چھوٹی سی آیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ذرا آپ اس کی فضیلت دیکھیں کہ جب بھی آپ نے قرآن کو شروع کرنا ہے اس کی ابتدا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خود قرآن میں بھی ایسے. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو چاہتے ہیں کہ مجھ پر دنیا اور آخرت میں اللہ پاک مہربان ہو،
مجھے دنیا میں بھی خدائی بلائی ملے اور آخرت میں بھی ملے. اللہ مجھ سے دنیا میں بھی راضی ہو اور آخرت میں بھی راضی ہو. اس کی رحمتوں کو، مہربانیوں کو میں دنیا میں بھی سمیٹوں، آخرت میں بھی سمیٹوں، تو وہ آپ کو قرآن سے ملے گا. یعنی آپ نے قرآن اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اس قرآن سے جو میں آگے سورت کو پڑھ رہا ہوں اس سے میں ہدایت پاؤں، اس سے میں رہنمائی پاؤں. اس رہنمائی میں اللہ میری مدد فرمائے، اللہ مجھے توفیق دے، میں اللہ کی مہربانی کے ساتھ ٹچ رہوں. با، اللہ سے مدد مانگنا. یہ جو بسم اللہ میں جو حرف با ہے نا، اللہ سے کیا مانا؟ مدد، اس کی استعانت مانگنا، اس سے توفیق مانگنا، اس کے ساتھ متصل رہنا، اس کی مصاحبت میں رہنا، اس سے برکت مانگنا. جو اس کا ذاتی نام ہے اللہ، میں اللہ کے بابرکت نام سے برکت چاہتا ہوں. اور خصوصاً ان کے جو دو اہم صفات، الرحمن الرحیم، دنیا اور جہان آخرت میں اللہ تعالیٰ کا رحم مانگتا ہوں. اے خدایا یہ جو صورت میں پڑھنے جا رہا ہوں، مولا میرے لیے جو ہے نا یہ راستے کھول دے، مجھے توفیق دے کہ اس صورت کو میں سمجھوں، میں دوسروں کو سمجھاؤں، اس پر میں عمل کروں اور اس سے میں فائدہ اٹھاؤں. ہم تو قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے اور ثواب کو بھی نہیں جانتے کہ ثواب کا خود مالک کیا ہے. لیکن آپ تو ادھر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے، اللہ تعالیٰ کا رحم آپ مانگ رہے دنیا میں بھی آخرت میں اس صورت کے ذریعے سے. تو اس صورت کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے نا؟ پھر اللہ کی توفیق، اس کی مدد ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے. کبھی دھیان گیا اللہ کی طرف کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے میں اللہ کی مشیت، میں اللہ کی شریعت، اس کی رضا کو سمجھوں تاکہ میرا رب مجھے توفیق دے دے، میرے راستے آسان فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا. حروف مقطعات، وہ حروف جو الگ الگ پڑھی جاتی ہیں، الف لام میم. میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے سوا اس راز کو کوئی جانتا ہی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں یہ راز کی باتیں، اس میں کچھ اسرار ہے، کچھ رموز، کچھ خفیہ حکمتیں ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیات ہمارے لیے ہدایت، کہتے ہیں نا ساتھ ساتھ ہر آیات میں کیا ہے؟ ہدایت. تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اس آیات میں ہمارے لیے پھر کیا ہدایت ہے؟ یہ تو پیغمبر اور خدا کے بیچ میں، تو میں اس کو کیوں پڑھوں؟ صرف ثواب کے لیے پڑھوں یا میرے لیے اس میں کچھ؟ میرے لیے تو رہنمائی اس میں. وہ رہنمائی کیا ہے؟ بعض کہتے کہ ان حروف میں اصل میں کمال، اگر ان حروف کو ایک سلیقے سے ہم سمجھیں گے، اس کو عمل میں لائیں گے، دنیا جہاں کے کام ہمارے لیے آسان ہوئے، ہم جہاز بنانے کے قابل بن جائیں گے. اگر ان حروف کو ایک نقش میں، ایک تعویذ میں، ایک نقش میں، ایک طریقے اور سلیقے کے ساتھ اس کو ہم رکھیں گے، ہمارے باغات کل اٹھیں گے، ہماری فصلیں کل اٹھیں گے، ہماری ترقی ہو جائے گی، ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ہے نا؟ آپ نے دیکھا نا؟ تو اس طرح کی تعویذیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی. آج بھی ہمارے گلوں میں، بازوؤں پر ایسی تعویذیں آپ کو ملیں گے نا، یا اس حرف میں یہ راز ہے، اس حرف میں یہ راز ہے، اس حرف کے جو اعداد ہے اگر اس کو ایک سلیقے کے ساتھ تو اس میں یہ راز ہے. پھر بعض لوگ اس میں ریاضی کو بھی انوالو کرتے، بالکل یہ جو ہے نا جس طرح ریاضیاتی مساواتیں ہیں تو یہ آیات بھی اسی طرح. پھر آپ کو جنتر منتر تعویذوں کا ایک پورا سلسلہ نظر آئے گا. پھر مسلمان ملت بجائے اللہ کی مشیت کے، اس کی فطرت کے، اس کی شریعت کے، سائنس، ٹیکنالوجی، قرآن، اس کی بجائے پھر ان جنتر منتروں کا شکار ہو جاتا، پھر اس کی ترقی رک جاتی، پھر اس کی حالت ہماری طرح ہو جاتی، اس کی حالت ہماری طرح ہو جاتی. اتنے وسائل کے باوجود 21ویں صدی میں ہم جنتر منتر والوں کے شکار. یا تو پھر ان حروف کو ہم جانتے نہیں،
بڑا آسان ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. چونکہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، آج بھی نہیں مانتے. بہت سارے لوگ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے، اللہ کی کتاب نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے سے جو ہے نا اس کتاب کو جو ہے نا لکھا اور ہم کو پیش کیا. یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. اگر اللہ کی کتاب اس میں کیا کمال ہے؟ ہم نے تو انسانی کتابوں کو دیکھا ہے، اس کتاب میں اور انسانی کتابوں میں کیا فرق ہے؟ آپ سے سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، میں نے اپنی کتاب کو انہی حروف سے مرتب کیا ہے جن حروف کو تم لوگ بھی اپنے ادب میں، شعر شاعری میں، نثر میں استعمال کرتے ہو نا. تم سارے ملو، عرب کے لوگ سارے ملو، اور تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جن بھی ہمارے ساتھ، جنات بھی ہمارے ساتھ، ان کو بھی ساتھ ملا لو، ان کو بھی ساتھ ملا لو. تم میں بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے نثر نگار ہیں، ذہین اور فتین لوگ. تم سب مل جاؤ، ایک آیات قرآن ایسا آپ نہیں لا سکتے. یہ چیلنج ہے تم لوگوں کو. یہ پھر انشاءاللہ میں نے سورہ بقرہ میں وہ چیلنج کیا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا. پھر سورہ یونس میں بھی بتائیں گے، سورہ بنی اسرائیل میں بتائیں گے. تو وہ چیلنج آج تک وہ انہوں نے قبول نہیں کیا. قبول کریں گے تو پھر آگے جائیں گے، وہ قبول نہیں کر رہے تھے. ان میں سے عرب میں 7 بڑے شاعر، ادیب اور نثر نگار تھے. ان میں سے ایک لبید بن ربی ہوتا تھا، پھر وہ بعد میں مسلمان ہوا. یہ وہ بڑا شاعر تھا. اس نے بازار اوقاز میں ایک شعر اس نے کہا نا، وہ اتنا وائرل ہوا، وہ شعر اتنا پاپولر ہوا کہ انہوں نے اس شعر کو اس زمانے میں بیت اللہ کے دروازے پر انہوں نے لٹکایا. سارے لوگ آتے تھے اس شعر کو سجدہ کرتے تھے. وہ بڑا ادیب، وہ مسلمان ہوا. پھر ان کو کہا گیا کہ ابھی تم شعر کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو انہوں نے بولا کیا قرآن کے بعد بھی میں شعر کو، قرآن کے آگے بالکل میں ختم. قرآن ایسی کتاب ہے نا، اس کے آگے میرا ادب کیا ہے، میرے اشعار کیا ہے، میرا نثر کیا ہے. تو گویا کہ اس زمانے کے عربوں کا سب سے بڑا شاعر جب قرآن کے آگے سر مسجود ہوا تو تمام عرب ہوا نا. تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ان حروف سے مرتب کیا. جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی زمین کے کچھ عناصر سے، ان سب عناصر کو ہم استعمال میں لائے، ہم ایک زندہ چیز بنا سکتے. ہم بنا سکتے. جن چیزوں سے زندگی ترتیب پائی ہے ان سب چیزوں کو اپنے لیبارٹریوں میں ہم لائے، ہم زندگی پیدا کر سکتے. اسی طرح ان حروف کو سارے انسان اپنے کام میں لائے. وہ قرآن ایسی ایک آیات نہیں لا سکتے. کیوں؟ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیات میں بتایا تھا، 21ویں آیات. یہ میں آپ کو وہ آیات بھی پڑھ کر سناؤں بالکل ابتدا میں، اگر آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ کی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ آیات 23 مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. بتایا اس بھی ہم نے بتایا کہ اب تمام عرب دنیا نے قرآن کا مقابلہ نہیں کیا، آج نہیں، قیامت تک نہیں کر سکے. تو یہ جو الف لام میم پڑھتے ہیں نا، یہ اصل میں ایک چیلنج ہے اللہ کی طرف سے. اگر تم قرآن کو میری کتاب نہیں سمجھتے ہو، تم کو چیلنج، کھلا چیلنج سارے انسانوں کو، کیا عرب کیا عجم، کیا انس کیا جن، سارے ملو قرآن کی ایک آیات بنا لو ہے نا جو قرآن کا مقابلہ کرے. بہرحال بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی کی، لیکن ان کا اعتراضات علمی نہیں. آہستہ آہستہ وہ اعتراضات بھی آپ کے سامنے میں لاؤں گا، ان کے جوابات بھی ہم انشاءاللہ دیں گے. اب آتے آیات 2 کی طرف. آپ تو چاہیں گے سارا کچھ آج کے درس میں ہو جائے نا، ایسا نہیں ہوتا.
جو بھی ٹاپک آئے گا اسی وقت پھر اسی کے مطابق بات بولیں گے. اللہ لا الہ، یہ جو قرآن ہے نا اس اللہ کی طرف سے ہے نا، جس کا مد مقابل کوئی نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہوا، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے. یہ الہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ صرف معبود کیا گیا، اور ہم نے پھر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک بت کے برابر سمجھا، اور پھر اپنے تئی ہم نے جب اس کو ایک نعوذ باللہ بت سمجھا، بس میرا رب اس وقت خوش ہے نا کہ میں اس کے آگے گڑ گڑاؤں، میں اس کے آگے نذرانے پیش کروں، میں اس کے آگے آتے جوڑوں، منت سماجت کروں، اس کے آگے ماتھا ٹیکوں، اس کے آگے سر رکوع کروں، اس کے پاس جاؤں تو ایک خاص ادب سے جاؤں، ایک خاص وضاقت سے جاؤں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ اس سے بہت بڑا ہے. الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے. الہ کا بنیادی معنی نا وہ ما فوق الفطرت ہستی، جس کو انسانوں نے اپنا ملجا و ماوا بنایا، جو اسباب سے ورا الورا ہے، تمام مشکلات کو حل کرنے والا، مشکل کشا، ہر ایک کے ہاتھ کو پکڑنے والا دستگیر، ہر ایک کو دینے والا داتا، توجہات کا مرکز، ملجا اور ماوا، ہر آدمی اس کی طرف جائے. یہ جو ہم نے دوسروں کو ملجا و ماوا بنایا ہوا ہے، ہمارا خیال ہے کہ وہ فطرت سے ورا الورا ہے. ہم لوگوں نے کسی نے بت کو، کسی نے ایک مردہ انسان کو، کسی نے پتھر کو، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو وراء الفطرت طاقت مانا ہوا ہے. وراء الفطرت طاقت، مل جاؤ ماوا، اسی کی طرف وہ صبح اٹھتا ہے، سجدے کرتا ہے، اسی کے آگے اس نے آتوں کو پھیلایا، اسی کے آگے وہ ماتھا ٹیکتا ہے، اپنی مشکلات کا حل ادھر ہی وہ چاہتا ہے. وہ کہتے یہی میرا دستگیر ہے، یہی میرا ملجا و ماوا ہے، یہی میرا معبود ہے. یہ سب غلط ہے. پتھر پتھر ہے، چاند چاند ہے، سورج سورج ہے، انسان انسان ہے. مخلوق الہ نہیں ہے. وہ اپنے مشکلات میں گرا ہوا ہے، آپ کے مشکلات کو کیا حل کرے گا؟ اس کا ہاتھ تمہارے آگے پھیلا ہوا ہے، وہ دستگیر کیسا بن سکتا؟ وہ خود لیتا ہے، وہ دینے والا کہاں سے آیا؟ وہ خود لیتا ہے. آپ مندروں میں جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، مدرسوں میں جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، صرف آپ کو لینے والے ملیں گے. تو یہ جب خود لینے والے ہیں، یہ دینے والے کہاں سے بن گئے؟ وہ دینے والے نہیں نا. یہ خود اپنے مشکلات کو آپ سے کے سامنے لاتے. مندر میں بجلی نہیں ہے، مندر میں پانی نہیں ہے، خانقاہ میں جو ہے نا گیس نہیں ہے، مسجد میں جو ہے نا بل کا پیسہ نہیں ہے، ٹیمپل میں فلان نہیں ہے، چرچ میں جو ہے نا بتیوں کا پیسہ نہیں ہے، مدرسے میں بچے بھوکے ہیں. تو وہ اپنے مشکلات کو آپ کے سامنے لاتے. وہ کہاں مشکل کشا بنے؟ تو اللہ نے فرمایا ملجا و ماوا صرف میں ہوں، باقی سب مخلوق. میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی داتا ہوں، میں ہی دستگیر ہوں، میں ہی دینے والا ہوں. صرف میرے آگے اگر آپ جو کسی اور کے آگے بن چکو، یہ اپنا محترم ٹیک ماتا اپنے جیسے مخلوق کے آگے مت چکاؤ. اپنے محترم آتوں کو اپنے جیسے انسانوں کے آگے کیوں جو ہے نا پھیلاتے؟ اگر تم نے پھیلانا ہے تو اللہ کی طرف پھیلاؤ اس کو. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی ملجا و ماوا نہیں، فطرت سے بالاتر کوئی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا. ہم سب اسباب کے پابند، اللہ ہی اسباب سے ورا الورا ہے. الحی، وہ ذات جس نے زندگی کو پیدا کی، وہ ذات جو از خود زندہ ہے. ہم از خود زندہ نہیں ہے، ہم کچھ وجوہات کی بنا پر زندہ ہیں. جب وہ وجوہات نہیں ہوئیں گے ہم مر جائیں گے. ہم کسی اور کے سہارے پر زندہ ہے، لیکن اللہ اپنے سہارے پر خود زندہ ہے ازل سے ابد تک.
اسی نے زندگی کو پیدا کی. ہم سارے انسان ملے، یہ سارے مشکل کشا، سارے دستگیر، یہ سارے غوث، یہ سارے داتا، یہ سارے ملجا اور ماوا، یہ سارے بڑے بڑے سائنسدان، ماہرین حیاتیات، بڑے بڑے کیمسٹ، بڑے فزسٹ، بڑے بڑے ریاضی کے ماہرین، بڑے بڑے ٹیکنوکریٹ، یہ ایک چیز، یہ عدم سے زندگی کو پیدا کر سکتے؟ آپ مجھے بتائیں، کر سکتے؟ لیکن اللہ نے کیا. مردہ زمین سے ہمیں پیدا کی نہیں کی. اربوں سال پہلے ہماری زمین آگ کا گولا تھا، نہیں تھا؟ آگ کے گولے میں وہ سارے اسباب اللہ نے نہیں فراہم کیے جس سے زندگی پیدا ہوئی. اور آج زندگی جن چیزوں پر قائم ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اس کا خالق، اگر صرف پانی نہیں ہو جائے تو ہم زندہ رہ سکتے؟ الحی وہی ہے جو خود مرتا ہے نا، وہ کیسا مشکل کشا بن سکتا، وہ کیسا نصیب بن سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اس کو کیا حق ہے کہ ہم اس کے آگے جھکے، ہم اس کو اپنا معبود بنائیں، اپنا ملجا اور ماوا بنائیں؟ ہم تو اس ذات کے آگے جھکیں گے جو الحی ہے، اپنے سہارے پر زندہ، ازل سے ابد تک، جس کو موت نہیں ہے، جس کو موت، ہم سب کو موت، ہم سب بوڑھے ہو رہے ہیں. القیوم جو اپنے سہارے پر قائم. ہم جتنے مخلوقات اپنے سہارے پر، اپنے دم پر ہم قائم نہیں ہیں. معمولی زمین ہچکولا کالے، ایک بڑا زلزلہ آ جائے کیا حالت بن جاتی؟ معمولی دماغ میں فالٹ آ جائے کیا حالت بن جاتی؟ دل پر جھٹکا آ جائے کیا حالت بن جاتی؟ ہم اپنے دم پر قائم نہیں ہیں. یہ جس کو ہم نے کہا یہ اپنے دم پر قائم ہے اور یہی ہمیں قائم رکھیں گے، یہ غلط ہے. صرف اللہ ہے جو اپنے دم پر قائم، اپنے سارے پر قائم، کسی سارے کا اس کو ضرورت نہیں. اس نے پوری کائنات کو اپنی طاقت، علم، قدرت اور ارادے سے پیدا فرمایا. ہم کر سکتے؟ ہم جتنا بولے ارادہ کر لے، ہم اس کو پیدا کر سکتے؟ لیکن اس کے باوجود قیوم کون ہے؟ اللہ ہے. الہی کون ہے؟ الہ کس کو ہم نے مانا ہے؟ سورج کو، چاند کو، اپنے نفس کو، ہے نا، کسی مردے کو، کسی پتھر کو، گائے کو، فلان کو، فلان کو. 21ویں صدی میں جو ذہانت کی صدی ہے، جو مصنوعی ذہانت کی صدی ہے، آپ ان سے پوچھیں کیا جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح؟ کیا چاند وہ الہ بن سکتا؟ کیا سورج الہ بن سکتا؟ ایک انسان جو مر گیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو ہم نے دفنایا، کیا وہ الہ بن سکتا ہے؟ کیا ایک مردہ انسان میری مشکل کشائی کر سکتا ہے؟ میرا دستگیری کر سکتا ہے؟ میری فریاد کو سن سکتا ہے؟ میری فریادوں کو نہیں سن سکتا تو پھر فریاد رسی کیسا وہ کرے گا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ خود اپنے آپ کو ہم نے ذلیل کیا اپنی یاتوں سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے جذبات کی وجہ سے، ان غلط عقائد کی وجہ سے جو ہمارے باپ دادا نے لاشعوری طور پر ہمارے ذہنوں میں ٹھونس دیا. ہم چھوٹے تھے وہ مشکل کشا ہے، ہم چھوٹے تھے وہ دستگیر ہے، ہم چھوٹے تھے وہ رب ہے، ہم چھوٹے تھے وہ فلان ہے. اب اس میں ہم پس گئے. اب اس غلط بات کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، غلط بات کو. وہ شوپنہائر صحیح کہتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں باپ دادا کی طرف سے ہمارے دماغوں میں فٹ ہوتے، پھر اس کو ہم نکال نہیں سکتے، اس کو ہم خواہ مخواہ ڈیفائن کرتے. اب ایک غلط بات کو خواہ مخواہ کہ نہیں یہ مشکل کشا ہے نا، اس نے فلان جگہ مشکل کشائی کی، اس نے سورج کو نیچے کیا، وہ دیوار پر تیر رہا تھا، اس نے سارے سمندر کو کچکول میں بند کیا، اس نے جو ہے نا ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا، اس نے ایسا کیا. کرتے جاؤ. آپ ڈیفائن کر سکتے اس بات کو؟ یہ تو صرف عقیدہ ہے، ایک جذبات ہے بس. حقیقت کی دنیا میں آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ علمی بات نہیں ہے. الحی اللہ کی ذات، القیوم اللہ کی ذات. ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہم سے بڑے اچھے لوگ،
وہ انتہائی محترم تھے، وہ رسیدہ لوگ تھے، اللہ سے قریب لوگ تھے، وہ اللہ کے پیارے لوگ تھے، لیکن ان میں کوئی الہ نہیں تھا، ان میں کوئی الہ نہیں تھا. وہ ہمارے لیے محترم ہے، ان کو آپ اچھے اس سے یاد کریں، لیکن آپ اس کو الہ نہیں مانیں. الہ صرف اللہ ہے. غلط کیا نا. نزل علیک الکتاب الحق. اب ان سب چیزوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کا توحید عقیدہ درست ہو جائے، آپ کی عبادتیں ٹھیک ہو جائے، اپنے رب کو پہچاننے میں آپ غلطی نہیں کریں، کائنات کو پہچاننے میں آپ غلطی نہیں کریں، اللہ کی فطرت کو الگ سے آپ صحیح جانیں، اللہ کی مشیت کو آپ جانیں، اللہ کی شریعت کو آپ جانیں، اور شریعت میں جو گڑبڑ ہوا ہے، جو ہاتھا ماری ہوا ہے، اس کو آپ سمجھیں، آپ کوٹ اور سونے کا فرق کر لیں، آپ غلط صحیح کو سمجھیں اور صحیح معنوں میں اپنے رب کو جانیں، اپنے رب کو جانیں، اس کے حق کو جانیں. اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب آخری بار نازل فرمایا، اور وہ کسوٹی رہا. اس سے پہلے اللہ کی کتابوں میں جو انہوں نے تحریف کیا، اللہ کی کتابوں میں اپنی باتوں کو انہوں نے ڈالا، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو چیستان بنایا، قصے کہانیوں کی کتابیں انہوں نے بنائی، اللہ کی بات کی انہوں نے غلط تشریحات کی، غلط مفہوم بتایا. اب یہ قرآن آیا نا تاکہ ان غلطیوں کی نشاندہی کرے کہ تورات میں یہ خالص ہے، سونا ہے، اور یہ اس میں کوٹ ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں اور یہ ملاوٹ شدہ بات ہے، یہ خالص ہے، یہ ملاوٹ والا چیز ہے. مصدق. نزل علیک الکتاب الحق. اتاری اس نے آپ پر ایک ایسی کتاب جو بالکل حق، معیار حق، کسوٹی، سٹینڈرڈ. آپ نے جس چیز کو پرکھنا ہے، کس پر پرکھنا ہے؟ قرآن پر پرکھنا ہے. تورات کو پرکھنا ہے تو قرآن پر پرکھنا ہے، انجیل کو پرکھنا ہے تو قرآن پر پرکھنا ہے، اور باقی جو اپنے ہاں شریعت کی بہت ساری کتابیں مسلمانوں کے پاس، ان کو بھی قرآن پر پرکھنا ہے. اگر تورات کو آپ نے قرآن پر پرکھنا ہے تو پھر امام بخاری کی کتاب کو بھی قرآن پر پرکھنا ہے. اگر تورات میں ایک بات خلاف قرآن ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے نا. تو اگر بخاری میں ایک کتاب، امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک خلاف قرآن بات ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، یہ تو مذہب کے خلاف ہے، پھر ہمارے علماء ناراض ہو جائیں گے. تو پھر ادھر تو یہودی بھی تو ناراض ہو جائیں گے، وہ بولے گا بھائی تم کون ہوتے ہو ہماری کتابوں میں جو ہے نا بات کرنے والا. پھر تو عیسائی بھی ناراض ہو جائیں گے. اپنے لیے میٹھا میٹھا اور دوسرے کے کڑوا کڑوا. قرآن اگر مصدق ہے نا، تصدیق کرنے والی، اس کے دو معنی ہے. نزل علیک الکتاب الحق مصدقا، تصدیق کرنے والی. ایک تو یہ ہے کہ تورات میں جتنی صحیح باتیں ہیں، جتنی خدائی باتیں، ان سب کی قرآن تصدیق کر کہ یہ خدا کی بات. تورات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ مشہور تو یہی ہے کہ تورات میں جو 5 پہلی کتابیں، یہ تورات بیسیکلی، تورات میں 39 کتابیں ہیں، 39 کتابیں. کتنے؟ 39 کتابیں. 5 جو پہلی کتابیں، اس کو شریعت کی کتابیں کہے جاتے. مشہور یہی ہے کہ یہی تورات، یہ شریعت کی کتابیں. 5 حکمت کی کتابیں اس میں، 12 اس میں تاریخ کی کتابیں، 5 بڑے انبیاء کرام کی جو وہی ہے، جو تعلیمات ہے، ان کی کتابیں، اور 12 اس میں جو وہ کہتے ہیں نا انبیاء اصغر، ان کی کتابیں اس میں. تو کتنی کتابوں کا مجموعہ ہے؟ 39. لیکن اس زمانے میں انہوں نے کیا کیا نا، ہمارے اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر سب سے پہلے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. آیات نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. فوراً آ کر اس کو آپ نے تحریر میں بھی محفوظ کیا. کیا کیا؟ پھر اس تحریر کو بھی محفوظ کیا. پھر بار بار نمازوں میں اس کی دہرائی بھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام قرآن مجید اللہ کے حکم سے کیا ہوا؟
तहरीर में आया, एक किताब बिल्कुल मुनज़बत हुआ, वो महफूज हुआ पूरा किताब। फिर खुलफा राशिदीन ने इस पर बहुत काम किया। उन्होंने, खुलफा राशिदीन ने अपनी दौर में बहुत ज्यादा कुरान पर काम किया, ज्यादा उसको शाया किया, और बेहतरीन जो है ना इसकी किताबत की, इसकी नश्र शात में, और किसी को यह हक नहीं था कि वो कुरान के मतन में आना अपनी कोई बात कर ले। किसी को हक नहीं था कि वो कुरान की एक आयत की तशरीह कर रहे और साथ साथ ब्रैकेट में अपनी बात को भी लिखे। अगर उसने लिखना है तो अलग लिखना है, अगर उसने बोलना है तो अलग बोलना है। वो नमाजों में सिर्फ कुरान को पढ़ते थे आज भी, लेकिन क्या करे कि जो काम इधर हुआ ना, तो ये काम जो तौरात के आलिम, जो इंजील के आलिम है, वो ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने तौरात के मतन में ये जो मैंने बताया ना, इस मतन में उन्होंने अपनी बातों को भी जो है ना, इस आयत का ये तर्जमा है तो वही तर्जमा है, तो नीचे उसको लिखा ना, जिस तरह कुरान में है ना, कुरान में पहले मतन है, फिर उसके नीचे तर्जमा है ना, फिर उसके नीचे उसकी तफसीर। तो वही जो तौरात है तो अपनी बात को नीचे लिखो, ताकि हमको मालूम हो जाए कि ये तौरात है, ये तुम्हारी बात। लेकिन उन्होंने उसी में उसको लिखा, उसी मतन, वो गड़बड़ हो गई, कुछ बातें इधर करो, कुछ बातें इधर करो। इसी तरह इंजील में हुआ। ये फिर और तारीख है कि किस तरह मुरतब हुआ, कब मुरतब हुआ, किसने किया। हमारे तरफ से बहुत एतराजात है ना, उनकी तरफ से बहुत सारे जवाबात, उसमें मैं नहीं जाता हूं। मैं अल्लाह की किताबों में ये फर्क नहीं करता हूं, अल्लाह के रसूलों में हम फर्क नहीं करते। अल्लाह की बात आना, अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम आना, वो नूर है, उसकी तरफ हम वो नहीं करेंगे। लेकिन ये सूरत हाल जब हुई, इन्होंने जब तौरात के मतन में, इंजील के मतन में, अच्छा इंजील पर भी बात करूं, इंजील में कितनी किताबें? 27। 4 तो अनाजिल अरबा है, जो पहली 4 किताबें, मत्थयू, मार्क्स, लूका और यूहन्ना। उसके बाद फिर जो है ना आमाल की किताब, 21 उसमें खतूत, 21 उसमें खतूत, सेंट पॉल दूसरे तीसरे ने जो ना जो खतूत लिखे थे, और एक यूहन्ना हारिफ का एक मुकाशिफा है, ये इंजील की किताब। इनमें भी फिर वही सूरत आलू, बजाय कि वो इंजील को इंजील रहने देते, उसके मतन में मुदाखलत नहीं करते थे, अपनी बात को उसमें नहीं डालते थे, खुद भी कंफ्यूज हो गए सारा। फिर कुरान मजीद ने ये ऐलान किया है ना, मुसद्दिक़न, है ना, कि अब असली इंजील और जो उन्होंने उसमें मिलाया, इसको अभी कुरान ने डिफाइन किया। जो बात सही है उसको कुरान सही बोलेगा, और जो सही नहीं है उसकी तरदीद करेगा। तौरात में जो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह की बात है, जो सही है, उसकी कुरान तस्दीक करेगा, और जो नहीं है नहीं करेगा। कितनी अच्छी बात! काश कि इस किताब को हम सर पर उठाते, चुनते इसको, लेकिन यहूदियों ने इस किताब के साथ तासुब किया, ईसाई ने भी तासुब किया। और इसके साथ साथ तौरात और इंजील में जो पेशन गोइयां हुई थी, जो उसके दावे थे, सबको कुरान ने सच करके दिखाया। यह भी याद रखो, किसने? कुरान ने। उनके दावों को भी और पेशन गोइयों को भी कुरान ने सच करके साबित कर, सच करके दिखाया बाकायदा उसको। तो ये मुसद्दिक। और हमें चाहिए ना कि कुरान की रोशनी में तौरात की जो बात सही है, वो फिर अल्लाह की बात, उस पर हम कायम और दायम, फिर उसका इनकार नहीं करेंगे। बेशक हमें रोका गया है तौरात की तरफ मत जाओ, तौरात को मत देखो, इंजील को मत देखो, तो क्या अल्लाह की किताब से हम तासुब करें? क्या अल्लाह के रसूलों के साथ तासुब हम करें? क्या अल्लाह के कलाम को हम अल्लाह का कलाम नहीं बोले? क्या उन अजीम अंबिया कराम को है ना हम अजीम नहीं समझे? क्या ईसा अलैहिस्सलाम अजीम रसूल नहीं थे? क्या मूसा अलैहिस्सलाम अजीम रसूल नहीं थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं थे? अगर वो तासुब करते हैं ना, हम तो नहीं करें। आप हमें रोकते उनकी किताबों को मत पढ़े, और अगर उनके उलमा भी कहते कुरान को मत पढ़े, वो भी तो बोलेंगे ना कुरान को मत पढ़े, सिर्फ तौरात को पढ़े, तो फिर हम किस तरह करीब आ जाएंगे? किस तरह हक की तरफ हम आएंगे?
کس طرح یہ 4 تین بڑے مذاہب یہ اللہ کی بات پر ایک ہو جائیں گے. اگر ہم سب تعصبات کے شکار ہوئیں گے، ہم مسلمان اور سارے عیسائی اور یہودی باقی مذاہب والے، ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کی کتابوں سے تعصب برتیں گے، اس کے نبی رسولوں سے تعصب برتیں گے. آپ مجھے بولے پھر ہم میں اتحاد اتفاق پیدا ہوئے گا؟ پھر ہوئے گا؟ پھر ہم حق تک پہنچیں گے، پھر اللہ کی بات تک ہم پہنچیں گے، پھر ہم سچائی تک پہنچیں گے. اور اگر ہم سچائی تک نہیں پہنچے پھر کیا ہوئے گا؟ ہاں نا. تو کل انشاءاللہ ادھری سے اپنی سبق کو شروع کریں گے. سورہ آل عمران آیات 3 آدھا حصہ ہم نے پڑھا، بیان کیا، آدھا حصہ رہ گیا. کل انشاءاللہ مزید تورات اور انجیل پر بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ.